الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ہم نے نماز کا جو ہے 2 لیکچرز میں ختم کیا ہے ٹاپک، اور آپ کی نماز کی اہمیت اور حیثیت اور مقام و مرتبہ دین میں جو ہے اس کا پوری طرح سمجھ آ گئی ہے۔ اگر کوئی سوال ہے تو پہلے کر لیں تاکہ پھر آج ہمارا ٹاپک ہے روزہ، تو اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم سمجھیں گے کہ روزہ کیا ہے، روزے کی حیثیت اور مقام و مرتبہ کیا ہے، کیونکہ یہ جو 5 چیزیں انسان کے لیے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، 4 یہ ہوں گی، اور پہلا ہے کلمہ شہادت، ایمان۔ جی، سب سے پہلے بتائیں کوئی آپ کا سوال ہو جو نماز کے بارے میں کوئی چیز آپ کو کلیئر نہ ہوئی ہو۔ اگر کوئی سوال نہیں ہے تو آگے چلتے ہیں۔ اچھا، روزے کی فرضیت یہ آپ کے سامنے ہے۔ پہلا فرض کیا چیز ہوتی ہے، جلدی بتائیں۔ فرض کس کو کہتے ہیں دین میں؟ اس اصطلاح کا مفہوم کیا ہے؟ ذرا زور سے بولو۔ جو آپ کے اوپر واجب ہو، جو واجب ہو، آپ ضروری ہو، جس میں آپ کوئی اتنی بات تو کافی نہیں ہے۔ ہاں جی، آپ میں سے کوئی بتائے گا فرض کیا ہے؟ اگر یہی نہیں پتا تو ہم مسلمان کیسے ہیں؟ بڑے فرض یہ ہے کہ ہم کسی حالت میں اسے چھوڑ نہیں سکتے، اس کو لازمی طور پہ ہم نے کرنا ہے۔ صرف اتنی بات نہیں ہے، فرض کو، حکم کو بجا لانا انتہائی ضروری ہے۔ اگر وہ نہیں لایا تو وہ گناہ کبیرہ ہے۔ فرض کو چھوڑنا گناہ کبیرہ ہے، جب تک یہ نہ کہیں فرض کی ڈیفینیشن مکمل نہیں ہوتی۔ اور گناہ کبیرہ اگر انسان نے توبہ کر کے معافی نہ کرائی تو جہنم میں لے کے جائے گا۔ یہ ہے فرض۔ اور قرآن میں ذرا اس کی فرضیت دیکھیں، سورہ بقرہ کی آیت 183 آپ کے سامنے ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، خطاب کس سے ہے؟ ہم سے خطاب ہے، ہم ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، روزہ تم پر فرض کر دیا گیا۔ کتبہ کا مطلب ہے مجہول ہے، فعل مجہول، فرض کیا گیا تم پر کیا چیز؟ الصیام، روزہ۔ تو روزہ فرض ہے، قرآن نے الفاظ سے بالکل کلیئر ہے۔ اور فرض وہ کا عمل ہے جس کو نہ کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ اگر اس کی معافی نہیں کرائی، توبہ نہیں کی، تو وہ جہنم میں لے کے جائے گا بندے۔ اچھا، اب یہاں ایک بات اور آگے جو آ رہی ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ روزہ اس کا مطلب ہے کہ پہلے لوگوں پر بھی فرض تھا۔ کیا مطلب؟ کہ سارے انبیاء کی شریعت میں روزہ فرض تھا۔ یہ تو ہو گیا کہ روزہ اب اس شریعت محمدی میں فرض ہو گیا صاحب ایمان پر۔ نمبر 2، یہ روزہ پہلے لوگوں پر بھی فرض تھا۔ نمبر 3، لعلکم تتقون، اس روزے کا مقصد کیا ہے؟ کہ تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ متقی کون ہوتا ہے؟ جلدی بتاؤ، تقوی کیا ہے؟ یہ ڈیفینیشن مجھے مت بتاؤ، مفہوم بتاؤ۔ ہاں جی، تقوی کیا ہے؟ اب بڑے غور سے سنیے۔ تقوی یہ ہے کہ انسان سارے شرعی احکام پر ٹھیک ٹھیک عمل کرے،
جس کا حکم دیا گیا ہے اس کو کرے, جس سے منع کیا جائے اس سے اجتناب کرے, رک جائے. یہ پوری زندگی میں اور پورے احکامات جو اللہ کے ہیں, یہ ہے تقویٰ, کہ جس کا حکم دیا ہے اس کو کرو, جس سے منع کیا اس سے رک جاؤ, اور زندگی کے ہر معاملے میں یہ کام آپ اللہ تعالیٰ نے کرنے والا آدمی جو ہے, چاہے کہنا کمانا ہو, شادی نکاح ہو, طلاق ہو, مرنا جینا, جو بھی عمل ہو, اس میں ان شریعت نے جو قیود اور جو فرائض اور احکام دیے ہیں ان کو بجا لانا, یہ ہے تقویٰ. اچھا, آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ روزہ جو ہے وہ اس لیے ہے کہ تاکہ تمہارے اندر یہ تقویٰ کی کیفیت پیدا ہو. تو بولا روزہ کیسے تقویٰ پیدا کرتا ہے؟ اب جب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور برحق فرما رہے ہیں, تو روزہ کیسے تقویٰ پیدا کرتا ہے ہمارے اندر؟ جلدی بتائیے. آپ لوگوں نے چپ کر روزہ رکھا ہوا ہے, جلدی بتائیں. اللہ تعالیٰ کے رمضان میں اللہ کی جو حلال چیزیں ہیں ان کو بھی اللہ کی خاطر چھوڑ دیتے ہیں, تو اس لیے عام دنوں میں جو اس سے اللہ نے منع کیا ان کو بھی چھوڑ دیں, تو اس سے تقویٰ پیدا ہوتا ہے. شاباش بیٹا, آپ نے بہت اچھی بات بتائی ہے. میں تھوڑا اس کو ری ورڈ کر دیتا ہوں. رمضان میں انسان کو پریکٹس کرائی جاتی ہے کس بات کی؟ کہ دن میں وہ کھانا پینا جو آپ کو حلال ہے اس کو بھی نہیں کھانا پینا آپ نے, سحری سے لے کر افطاری تک. ہر برے کام سے آپ نے بچنا ہے, ہر نیک کام میں آپ نے جلدی کرنی ہے. یہی تو تقویٰ ہے. روزہ تو آپ کو جب بھلی چیزوں سے روک دیتا ہے مخصوص وقت کے لیے, تو آپ کو تو پھر تربیت مل رہی ہے کہ آپ برے کاموں سے ہمیشہ کے لیے بچ جائیں. تو روزہ یہ ہے کہ یہ وہ عمل ہے. اچھا, ایک بات یاد رکھیں, ہر عبادت تقویٰ پیدا کرتی ہے, چاہے وہ نماز ہو, روزہ ہو, حج ہو, زکوٰۃ ہو. لیکن روزہ جو ہے وہ بہترین عمل ہے جس سے تقویٰ پیدا ہوتا ہے. کیوں کہ انسان روزے کی حالت میں تو انسان پر پابندی ہے کہ وہ کوئی غلط کام نہ کرے. تو یہ جو پابندی کرائی جا رہی ہے رمضان میں, باقی 11 مہینے میں بھی کرے, اور پھر 11 مہینے بعد پھر رمضان آئے گا, پھر اس کی تربیت ہو جائے گی. تو اللہ تعالیٰ کا یہ بہترین تربیتی نظام ہے تقویٰ پیدا کرنے کے لحاظ سے. اچھا, تقویٰ کے دنیاوی فائدے کیا ہیں بلا؟ جلدی بتائیں. ومن يتق الله يرزقه من حيث من يحتسب يتق الله يرزقه, جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کو دنیا کا رزق دے گا. ایک آپ نے بتایا, ویری گڈ. دوسرا کیا ہے؟ آپ بڑے غور سے سنیے, دونوں سورۃ طلاق کی آیتیں ہیں. سورۃ طلاق 65 نمبر آیت ہے قرآن میں, سورۃ طلاق. آپ پہلی آیت سنیں. سر جو تقویٰ کی روش اختیار کر کے چلے گا اللہ تعالیٰ اس کو وہاں سے رزق دے گا جہاں سے اس کے وہم و گمان میں بھی. بیٹا یہ آپ نے ایک آیت پڑھی ہے کہ اللہ تعالیٰ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا, جو تقویٰ اختیار کرے گا, اللہ کے حکم پہ چلے گا, اللہ اس کے لیے ہر مشکل میں راستہ نکال دے گا. یہ ہے پہلی آیت تقویٰ کے بارے میں. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ نہیں يَرْزُقْهُ حَيْثُ مَن لَا يَحْتَسِبُ, جو تقویٰ اختیار کرے گا اللہ اس کو وہاں سے رزق دے گا جہاں سے اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا. تو رزق کا مطلب یہ پیسہ نہیں ہے, رزق کا مطلب ہے صلاحیتیں, طاقتیں, قوتیں, اور وہ چیز جو وہاں سے اس کو ملے گی وہ رزق ہوگا جو اسے اللہ تعالیٰ اس کی سہولت پیدا فرما دے گا. يكفر عنه سيئاته, ہاں بھائی, ویری گڈ, شاباش بیٹا.
اگلی بات جو بہت اہم ہے وہ یکفر عنہ سیئاتہ، اللہ اس کی برائیوں کو دور کرے گا. یہی تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم سے برائیاں دور ہوں اور ہم نیکی اختیار کریں. سمجھ آئی بات آپ کو؟ اب آگے ایک چلیں. ایک ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ فُرْقَانًا، جو تقوی اختیار ویری کرے گڈ، گا اسے ویری حق و گڈ. باطل کی کسوٹی عطا کر دے گا. کسوٹی کیا ہوتی ہے؟ بہت اچھا، بہت اچھا. تمیز، حق اور باطل میں فرق. نہیں، کسوٹی کیا ہوتی ہے؟ ٹیسٹ ہوتا ہے جس کے بعد انسان کو چیک کر لیا جاتا ہے کہ کون صحیح ہے اور کیا بات غلط آپ ہے. کے سامنے سنیں، کسوٹی کیا ہوتی ہے؟ آپ کے سامنے کوئی معاملہ آیا، یہ حق ہے یا باطل ہے، صحیح ہے یا غلط ہے. یہ متقی کو اللہ تعالیٰ یہ توفیق دیتا ہے، متقی کو جو اللہ تعالیٰ یہ عطا فرماتا ہے کہ وہ فوراً جان جاتا ہے یہ حق ہے یا باطل ہے، اگر وہ تقوی کی زندگی گزار رہا ہے. اور اگر تقوی کی زندگی نہیں گزار رہا، اس کھوتے کو کچھ بھی پتہ نہیں یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے، وہ دنیا میں سب کچھ کرتا چلا جاتا ہے اور بالآخر اللہ تعالیٰ کے سامنے پہنچ جاتا ہے. اچھا، اب آ جائیں مندرجہ بالا آیت میں رمضان اور قرآن کے بیان کا. اچھا، پہلے یہ آیت پڑھیں ہم جس میں فرضیت ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. اللہ اکبر. یہ ذرا چھوڑ دو پلیز. شہر رمضان الذی، رمضان کا مہینہ وہ رمضان مہینہ ہے، انزل فیہ القرآن، جس میں قرآن نازل. اب یہ قرآن کیا ہے؟ ہدی للناس، ساری انسانیت کے لیے ہدایت ہے. کون سی انسانیت؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے لے کر قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ہدایت ہے. یہ کب نازل ہوا ہے؟ کب نازل ہوا ہے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ انسانیت کے لیے ہدایت رمضان میں نازل ہوئی ہے. اب رمضان کی برکات کا اندازہ کیجیے. پہلی بات، یہ قرآن ہدی للناس ہے. دوسری بات، وبینات من الہدی والفرقان، اور یہ پوری وضاحت ہیں کس کے درمیان کہ ہدایت کیا ہے، اور پھر ہدایت کے لیے دلائل ہیں اس میں، بینات من الہدی والفرقان، اور یہ حق و باطل میں تمیز کرنے والی کتاب ہے. اب حق وہ ہے جو اس قرآن کے مطابق ہے، اور اگر قرآن کے مطابق نہیں ہے تو وہ حق نہیں ہے. یہ ہے فرقان قرآن. اب اگر یہ مہینہ اتنا برکتوں والا ہے کہ اس میں قرآن نازل ہوا، وہ ساری انسانیت کے لیے ہدایت ہے، نمبر ایک. نمبر دو، وہ ہدایت کی بھی پوری بینات ہے، واضح دلائل ہے. نمبر تین، وہ فرقان ہے. لہذا فمن شاہد منکم الشہر، اب جو تم میں سے یہ مہینہ پائے، فلیصمہ، وہ اس میں روزے رکھے. ہاں، کون روزہ نہیں رکھ سکتا؟ من کان مریضا، اگر کوئی بیمار ہو، او علی سفر، یا سفر میں ہو، فعدۃ من ایام اخر، وہ اس وقت روزہ چھوڑ سکتا ہے رمضان میں، لیکن بعد میں اس کو وہ گنتی پوری کرنی ہوگی جب اس مشکل سے نکل آئے. یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تو تمہارے لیے آسانیاں چاہتا ہے. یعنی اللہ اپنے مخلوق کو مصیبت میں نہیں ڈالنا چاہتا، لیکن روزہ اس کے بغیر تمہارے اندر تقوی نہیں پیدا ہوگا. تقوی نہیں ہوگا تم جنت میں نہیں جا سکتے. کیوں؟ جنت کا کیا اللہ تعالیٰ بس ہے، اعدت للمتقین، یہ جنت تیار کس کے لیے کی گئی ہے؟ متقین لوگوں کے لیے. تقوی روزہ کے بغیر نہیں پیدا ہو سکتا. لہٰذا بیمار ہو تو چھوڑ دو، لیکن جب ٹھیک ہو جاؤ تو بعد میں نہیں کرو. ہاں، اللہ، ہاں، یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تمہارے لیے آسانیاں چاہتا ہے. ولا یرید بکم العسر، وہ تمہارے لیے پریشانیاں اور تنگیاں نہیں چاہتا. ولتکملوا العدۃ، اور تم یہ تعداد پوری کرو روزوں کی. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، بڑی اہم بات ہے. اور اس بات پر اللہ کی بڑائی بیان کرو کہ اس نے تمہیں ہدایت بخشی ہے. ہدایت کتنا بڑا اللہ کا انعام ہے.
اور اگر یہ کرو گے نا اللہ کی کبریائی کی، سبحان اللہ، اللہ کا کتنا کرم ہے، اس نے مجھے پیدا کیا، رزق دیا، اس نے مجھے ساری سہولتیں عطا کی، اتنے بڑے احسان کیے، اس سب سے بڑھ کر مجھے یہ ہدایت بخش دی جس کے راستے پہ چل کے میں دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہوں گا۔ اگر یہ سارے کام کیے وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تو پھر ممکن ہے کہ آپ شکر کا حق ادا کریں۔ تو آپ نے دیکھا کتنی جامع آیت ہے، اور کس طرح اس نے رمضان اور اس کی اندر نازل ہونے والے قرآن کی فیض و برکات، اور کس طرح انسان کو اس بات کا یاد دہانی کرائی کہ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے رمضان کا مہینہ۔ اب تھوڑا سا اگر ہم دیکھیں تو رمضان عرب کے مہینوں، رائج مہینوں میں سے ایک مخصوص مہینے کا نام ہے۔ اس ماہ میں قرآن نازل ہوا۔ اس رمضان میں جو شخص حاضر موجود ہے اس پر روزہ فرض ہے۔ اور رمضان کے متعلق اسی آیت میں جو کچھ بتایا گیا ہے اس کی مزید تفصیلات یہ ہے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے۔ اس کا ابتدا رمضان میں ہوئی نزول کی، اور جس رات کو نازل ہوا اس رات کو کیا کہتے ہیں؟ لیلۃ القدر۔ اس کے لیے ایک الگ آیت ہے پوری، ان انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح بإذن ربهم من کل امر۔ اچھا، سلام حتی مطلع الفجر۔ اب قرآن کیا ہے؟ انسانوں کو سعادت اور نجات کی راہ بتانے آیا ہے۔ قرآن ہدایت کی روشنی اور صداقتیں رکھتا ہے، اور حق اور باطل سے میں تمیز کرتا ہے۔ یہ ساری اس آیت کی پوائنٹ بائی پوائنٹ تشریحات ہیں جو آپ کے سامنے ہیں۔ ذرا اس کو غور سے پڑھیے۔ ماہ رمضان بہت بابرکت مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کا نے قرآن نازل فرمایا، اور اللہ کی کتاب اتری جو ایک نعمت کبریٰ، بہت بڑی نعمت ہے۔ لہذا اس عظیم الشان نعمت کے شکریہ میں کوئی خاص عبادت اس مہینے میں مقرر ہونی چاہیے تھی جو کلام الہی کے مناسب ہو، اور وہ روزہ ہے۔ ایک روزہ دار کو ترک طعام و شراب اور ترک لذات کی وجہ سے فرشتوں کے قریب بنا دیتے، کیونکہ اب وہ اللہ کی تسبیحات کر رہا ہے، اور ان چیزوں سے جب بچتا ہے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ جس طرح فرشتے اللہ کے قریب ہیں، وہ بھی ان عادتوں کی وجہ سے جو فرشتوں والی ہیں وہ اس کو اللہ کے قریب کر دیتے ہیں، اور اس کا دل کلام خدا بندی کے اسرار و تجلیات کے قبول کرنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ جب وہ اس طرح کی کیفیت میں ہوتا ہے تو پھر اس کو یہ راز کھلتے ہیں کہ میرا رب کیا ہے، ان احکامات کی حکمت کیا ہے۔ جس طرح قرآن حکیم خدا بند ذوالجلال کے کمالات ذاتیہ اور بے مثال صفات کا مظہر اتم ہے، اسی طرح ماہ رمضان حق تعالیٰ کی خیرات و برکات کا مظہر اتم ہے۔ کیا مطلب؟ جس طرح قرآن اللہ نے نازل فرمایا جو لوگوں کے لیے فیض و برکات اگر اس پہ عمل کریں تو سب حاصل ہوں گی، بالکل رمضان کا مہینہ بھی اللہ تعالیٰ نے خیر و برکات کے حوالے سے رکھا ہے۔ اس مہینے جو خیر و برکت نازل ہوتی ہے وہ براہ راست انسان کو اللہ کے ہاں عزت پر فائز کرتی ہے۔ اب ذرا دیکھ لیں جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تقوی اصل میں شریعت کے مطابق زندگی گزارنا ہے۔ جس کا حکم دیا ہے اس کو کرو، جس سے روکا ہے اس سے رک جاؤ۔ اور اس کا شارٹ خلاصہ یہ ہے کہ انسان یہ اللہ کے غضب سے ڈرے۔ تقوی اس لیے قرآن میں ترجمہ پڑھے ہیں کہ اللہ سے ڈر یا تقوی ہے۔ تو اس ڈر کا کیا مطلب ہے؟ اگر اس ڈر سے انسان اللہ کی حدود توڑنے سے بچے، اگر نہیں بچ رہا تو اللہ سے زبانی کلامی دعویٰ جھوٹ، پھر اللہ کے اس خوف کی وجہ سے امانتوں میں خیانت کرنے سے بچے،
اور یہ سارے حقوق امانتیں ہیں، حقوق اللہ بھی اور حقوق العباد بھی، اور اللہ کے ہر عہد جو اس نے اللہ سے کیا ہے اس کی بے حرمتی سے بچ گئی۔ اللہ سے تعالیٰ سے ہمارا کیا عہد ہے؟ جلدی بتائیں، کیا عہد ہے؟ سمعنا واطعنا، ہم نے سنا، دین برحق ہے، واطعنا اور اس پہ عمل کیا۔ دیکھیں نا، جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، کیا مطلب؟ آپ نے اللہ کو معبود اور حاکم مان لیا، اب زندگی میں اس کا حکم چلے گا۔ اور اللہ نے ہم سے پیدا ہونے سے پہلے بھی ہم سے وہ عہد اور چیز ہے، لیکن اللہ سے عہد جو ہمارا ہے دنیا میں ایمان لانے کے بعد، وہ ایمان لانے کے بعد ہمارا عہد یہ ہے کہ ہم اللہ کو حاکم اور معبود مانیں گے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حق ادا کریں گے۔ اچھا، اب عبادت آپ دیکھ رہے ہیں، اس تقوی کس سے پیدا ہوتا ہے؟ عبادت سے۔ روزہ بھی تو عبادت ہی ہے، نماز سے تقوی پیدا ہوتا ہے، ہر عمل سے۔ یا ایھا الناس، خطاب کس سے؟ پوری انسانیت۔ اعبدوا ربکم، قرآن اس لیے نازل ہوا ہے، انبیاء اس لیے بھیجے، سارے انسان کیا کریں؟ ایک اللہ کی عبادت کریں۔ کیوں پیدا کریں؟ عبادت کریں۔ الذی خلقکم، اس نے تمہیں پیدا کیا، صرف تمہیں نہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، تم سے پہلے لوگوں کو، تمہارے باپ دادا کو، پردادا کو، لکڑ دادا کو، حتیٰ کہ جا کے سلسلہ کس سے ملتا ہے؟ حضرت آدم سے، سب کو پیدا کیا۔ تو عبادت کیوں کرو؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اس لیے روزے کا مقصد بتایا کہ روزہ۔ اب دیکھیں، اب آیت آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، میں پھر ترجمہ کر دیتا ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزہ فرض کر دیا گیا، کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض تھا۔ کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اچھا، یہ چارٹ بڑی اچھی طرح سمجھیں۔ انسان کا جسم اور اس کا نفس کیا چاہتا ہے؟ تین مطالبے بڑے بنیادی ہیں۔ جسم کا پہلا مطالبہ ہے غذا کا، اس لیے وہ زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے۔ دوسرا ہے صنفی مطالبہ، وہ اللہ تعالیٰ نے کشش مرد اور عورت کے درمیان اس لیے رکھی ہے کہ اس سے پھر نوع انسانی جدید ہے، تو صنفی مطالبہ۔ اور تیسرا مطالبہ ہے آرام کا۔ کیوں؟ اگر ہم آرام نہ کریں تو ہم وہ طاقت دوبارہ ریگین نہیں کرتے تاکہ آگے عمل کر سکیں۔ تین مطالبات ہیں نفس اور جسم۔ نمبر ایک، قضا کا مطالبہ، کس لیے؟ بقائے حیات کا ذریعہ ہے۔ صنفی مطالبہ، بقائے نوع کا ذریعہ ہے۔ اور آرام کا مطالبہ، قوت کارکردگی کی بحالی سے متعلق ہے۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ رمضان میں کیسے پریکٹس کراتا ہے، ان تینوں کو کنٹرول کرتا ہے۔ غذا آپ سحری کے وقت کھاتے ہیں، پھر شام کو کھاتے ہیں۔ صنفی، آپ کو حکم ہے کہ میاں بیوی اپنے تک صنفی تعلقات نہیں رکھ سکتے روزے کے دوران۔ اور آرام، ادھر آپ سحری کو اٹھتے ہیں، پھر رات کو تراویح کے لیے آپ کو جانا ہوتا ہے۔ تو تینوں کی تربیت ہو رہی ہے، ان کو لمٹس میں، ان کو حدود میں رکھنے کے لیے پریکٹس پورا ایک مہینہ کرائی جائے۔ یہ ہے تقوی پیدا کرنے والا رشتہ۔ آپ ذرا سنیں بڑے غور سے، اگر ان تینوں چیزوں میں انسان حد سے تجاوز کرتا ہے، کھانے پینے میں وہ کہتا ہے میں روزہ نہیں رکھ سکتا، نعوذ باللہ، میں تو ہر وقت کھانے کا عادی ہوں، یہ بندہ پھر پیٹ کا بندہ ہے۔ یہ کس کا بندہ ہے؟ پیٹ کا، کہ بس پیٹ کے مطالبات کے لیے جی رہا ہے۔ اچھا، صنفی مطالبہ، اگر وہ صنفی مطالبے پہ عمل نہیں کرتا تو معاشرہ بالکل حیوانوں کا، کتا بلیوں کا معاشرہ، پھر وہ اسفل السافلین ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تربیت دے رہے کہ ان کو کنٹرول کرو۔ اور جب
آپ مجھے جلدی بتائیں کہ جب آرام کا مطالبہ حد سے بڑھ جاتا ہے تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ جلدی بتائیں. مزاج خراب ہو. جی کوئی جلدی کام تو نہیں کر بتائیں. سکتا. انسان آرام کرتا ہے تو کام کون کرے. بھائی جب کثرت سے آرام کرتا ہے تو اس کو میں ارادے کی کمی آ جاتی ہے. وہ ہر وقت آرام میں پڑا ہوا کسی کام کا ارادہ کرے گا وہ تو قوت ارادی اس کی ختم ہو جاتی ہے, قوت کارکردگی ختم ہو جاتی ہے, تو انسان تو نہ رہا پھر. یہ ہے جس 3 مطالبات ہیں, ایک غذا کا ہے, ایک صنفی مطالبہ ہے اور ایک آرام. روزہ پریکٹس کراتا ہے کہ ان کو کنٹرول میں رکھیں. جب وہ کنٹرول میں ہوں گے, ان کو ٹھیک ٹھیک استعمال کریں گے, آپ کی کارکردگی, آپ کی صحت, سب چیزیں برقرار. اور اگر ان پر عمل نہیں کرو گے, غذا کا مطالبہ حد سے بڑا ہوگا تو انسان پیٹ کا بنے گا, صنفی مطالبہ حد سے بڑھے گا تو اسفل السافلین, نیچوں سے نیچا حیوانوں کی سطح پر آ جائے گا, اور آرام کا مطالبہ حد سے بڑھے گا تو قوت کارکردگی صفر ہوگا. جب قوت کارکردگی نہیں ہوگی تو پھر وہ انسان دنیا میں کس کام کا ہے. یہ روزہ جو ہے یہ اس کی پریکٹس کرتا ہے. اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں اگلے کہ اس تربیت سے مسلمانوں کی جماعت کے ہر فرد کو خداوند عالم کی حاکمیت کے مقابلے میں خود مختاری سے عملاً دستبردار ہونے کے لیے تیار کیا جاتا ہے تاکہ وہ اپنی پوری زندگی کو الہی قانون کے تابع بنا دے. یہی تو تقویٰ ہے. نمبر 2, ہر فرد کے ذہن میں اللہ تعالیٰ عالم الغیب اور شہادہ ہونے کا اور آخرت کی بات پرس کا عقیدہ عملی مشق اور ایکسرسائزز کے ذریعے جاگزیں ہو جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ چھپ کے بھی کچھ نہیں کھاتے, آپ کو یقین ہو جاتا ہے کہ اللہ عالم الغیب, اور آخرت کا اور عقیدہ پختہ ہوتا ہے اس لیے کہ میں کیوں کر رہا ہوں یہ سب کچھ, تاکہ آخرت کامیاب ہو جائے. تو یہ ساری چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں, یہ روزے کی برکت ہے. اور ہر فرد کے اندر یہ روح پھونک دی جائے کہ وہ ماں سوائے اللہ کی بندگی اور اطاعت سے اعتقاد اور عملاً منکر ہو جائے, اور اس کی بندگی کے لیے اس طرح خالص ہو جائے جس حکم کا یا قانون کا, جس اقتدار کی کوئی سند نہ ہو, اس کو پر عمل کرنے کے لیے آمادہ نہ ہو. کیوں کہ وہ رمضان میں ہر لمحہ اللہ کی اطاعت کا حق ادا کر رہا ہے. اور ہر فرد کی اخلاقی تربیت اس طور پر کی جائے کہ وہ عملاً اپنی خواہشات پر عملاً پورا اقتدار حاصل ہو. اب آپ نے نفس کے گھوڑے کو بھی لگام دے دیا, صنفی جذبات بھی قابو میں, آرام طلبی جو ہے وہ بھی قابو میں, تو اب آپ اپنے سارے آزاد, سارے صلاحیتوں کو پروڈکٹیولی استعمال کر سکتے ہیں. یہ 4 چیزیں سید مودودی مرحوم رحمہ اللہ نے یہ ان کو سمرائز کیا ہے اور کمال سمرائز کیا ہے. اب ذرا بڑے غور سے دیکھیں, روزے کی ساری احادیث یہاں بیان کرنا ممکن نہیں تھا, بہت طوالت ہوتی. میں نے آپ کے سامنے اور آپ کے ہینڈ آؤٹ میں سمری لکھی ہوئی, روزہ جہنم سے ڈھال ہے. کس حدیث لکھی ہے؟ احمد کی حدیث ہے. اور ایک دن کا روزہ چہرے کو جہنم سے 70 سال دور کرتا ہے. کتنی فضیلت ہے, بخاری مسلم دونوں کی حدیث ہے. جنت میں ایک روزہ صرف جنت میں ایک دروازہ صرف روزے داروں کے لیے. جنت میں داخلہ آپ کو پتہ ہے آسان نہیں ہو. یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے. اور پھر روزے کو خراب کرنے والے اعمال سے, ٹی وی کے آگے سامنے بیٹھ کے, موبائل پہ تاش کھیل کے روزے کو ضائع مت کرو. روزے میں معصیتوں سے پرہیز کرو. بخاری اور مسلم. ایمان اور احتساب کے ساتھ روزہ رکھنے سے سابقہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے. بخاری اور مسلم دونوں کی حدیث. اب ذرا ان حدیث کو پیش نظر رکھیے
پھر دیکھیں کہ روزے کے کیا اللہ تعالیٰ نے فضائل بیان فرمائے ہیں۔ صرف یہی نہیں، آگے چلیں، رات کا قیام تراویح سابقہ گناہوں کی معافی کا سبب ہے۔ روزہ اور قرآن مجید قیامت کے دن سفارش کریں گے۔ لیکن روزہ کس کی سفارش کرے گا؟ بولا جلدی سے بتائیں۔ ہاں بھائی، تم سو رہے ہو یار میرے سامنے۔ روزہ کس شخص کی سفارش کرے گا؟ روزہ سفارش کرے گا کہ اللہ میں نے اس کو دن میں بھوک اور بیٹا وہ پیاس، اس سفارش جب کرے گا جب وہ روزہ رکھے گا۔ اس کے کھاتے میں روزے ہی نہیں ہے تو سفارش کہاں سے آئے گی؟ تو روزہ اس کے لیے سفارش کرے گا جس نے دنیا میں روزے رکھے ہوں گے۔ قرآن مجید کس کی سفارش کرے گا؟ جلدی بتائیں۔ جو قرآن پڑھتا ہو۔ صرف پڑھنے سے تو ہم پڑھ رہے ہیں تو پھر ہمیں تو سر کچھ سمجھتا بھی ہوگا اور عمل بھی کرتا ہوگا۔ ہاں یہ ہوئی نا بات کہ قرآن مجید اس کی سفارش کرا جس نے قرآن مجید کو پڑھ کے سمجھ کے اس پر عمل کیا ہوگا۔ یہ باتیں اب ہم نے بڑی ان کی مس انٹرپریٹیشن کی ہے کہ قرآن سفارش کرے گا۔ بھائی نہ میں نے قرآن پڑھا نعوذ باللہ، نہ میں نے اس پہ عمل کیا اور زندگی بھر اس سے دور رہا، قرآن تو لعنت بھیجے گا میرے، قرآن وہاں میرے خلاف گواہی دے گا کہ نہ اس نے مجھ سے پڑھا، نہ سمجھا، نہ میرے مطابق عمل کیا۔ تو بات کو بڑا کلیئرلی سمجھیں۔ رمضان میں عمرے کا ثواب حج کے برابر ہے، مسلم کی حدیث ہے۔ اور یہ جو اگلی حدیث میں پڑھ رہا ہوں نا کہ رمضان کی برکتوں سے محروم رہنے والا بد نصیب ہے۔ پتہ ہے یہ حدیث کیا ہے؟ تو دعا بھی کر رہے ہیں تو جبرائیل امین، اور اس پر آمین کون کہہ رہا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ سنیے حدیث کا خلاصہ۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا کہ جب پہلا پاؤں رکھا اس پہ، آپ درس دینے جا رہے تھے تو آپ ممبر پہ چل رہے تھے، تو پہلا پاؤں رکھا تو کہا آمین، دوسرا پاؤں دوسرے پہ رکھا تو پھر فرمایا آمین، تیسرا پاؤں جب رکھا تو پھر کہا آمین، اور خطبہ دے کے نماز ختم کی۔ اب آپ کو پتہ ہے صحابہ تو ایک ایک چیز کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک حکم اور عمل کی اطاعت کرتے تھے، تو انہوں نے فوراً پوچھا کہ یا رسول اللہ آج ہم نے ایک بڑا غیر معمولی واقعہ دیکھا کہ آپ نے 3 سیڑھیوں پر جب پاؤں رکھا تو آپ نے آمین فرمایا۔ سنو، جب پہلی سیڑھی پر پاؤں رکھا تو جبرائیل امین نے بد دعا کی کہ اس شخص کا ستیہ ناش ہو جائے جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اس نے روزے نہ رکھے۔ اس پہ آمین کس نے کہا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسری سیڑھی پہ پاؤں رکھا تو فرمایا جس باپ کے ماں باپ زندہ ہوں اور ان کی خدمت کر کے اس نے جنت نہ کمائی، وہ تباہ و برباد ہے۔ تو ذرا اس کو سوچیں کہ ماں باپ کی خدمت اور جو اس کی تفصیلات ہیں قرآن میں، اس کے مطابق آپ نے ماں باپ کے ساتھ سلوک نہ کیا تو بدعا، اس بدعا میں ہم بھی شامل ہوں گے۔ بدعا کی جبریل امین نے، اور اس پہ آمین کا ہے محمد رسول اللہ۔ تو یہ ہے روزہ چھوڑنے کا نقصان ناقابل تلافی۔ رمضان پانے کے باوجود مغفرت نہ حاصل کرنے والے کے لیے ہلاکت ہے۔ کیا ہلاکت ہے؟ آخرت میں جہنم ہے۔ روزہ خوروں کا عبرت ناک انجام ہوگا، ابن خزیمہ کی حدیث ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ روزہ کے فضائل کیا ہیں اور روزہ چھوڑ دینے کے نقصانات کیا ہیں۔ قرآن مجید کو دراصل اس کی جو ہمارے اوپر حق ہے نا، اس کو ہم نے نہیں سمجھا، اور اسی کی وجہ سے ہم آج پوری طرح ذلت اور پستی سے دوچار ہیں، کیونکہ خود قرآن کو چھوڑنا، قرآن کا نہ پڑھنا نہ اس پہ عمل کرنا جو ہے وہ کس ذلت اور پستی کا اندازہ کریں۔ سب سے پہلے تو لقد من اللہ علی المؤمنین،
یقیناً اللہ تعالیٰ نے بڑا احسان کیا. من احسان کو کیا. اب یہ احسان کیا ہے؟ بڑے غور سے سنیں، بڑے غور سے سنیں. پہلا احسان اس بعث فیہم رسول من انفسہم، جب خود انہی میں سے ایک رسول بھی تھا. پہلا احسان. دوسرا یتلو علیہم آیاتہ، ان پر اللہ کی آیات تلاوت کرتا ہے. قرآن تلاوت کا معنی صرف پڑھنا نہیں ہے، تلاوت کا معنی ہے پڑھ کے سمجھ کے پیچھے پیچھے چلنا. کیوں؟ خود قرآن کہتا ہے والقمر اذا تلاہا، تلا کا مادہ اور تلاوت کا بالکل ایک ہے. جب چاند سورج کے پیچھے پیچھے چلتا ہے تو تلاوت کا مطلب ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آیتیں پڑھ کے بھی سناتے ہیں اور ان کی اطاعت کا بھی راستہ بتاتے ہیں. تو یتلو علیہم آیاتہ، نمبر 2 ویزکیہم، ان کا تزکیہ کرتے ہیں. نمبر 3 ویعلمہم الکتاب، ان کو احکامات کی تعلیم دیتے ہیں. والحکمہ، اور نمبر 5 حکمت کی تعلیم دیتے ہیں. ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، اس قرآن اور اس نبی کے آنے سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں مبتلا تھے، وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے. لہذا قرآن نعمت عظمیٰ ہے. آپ دیکھ رہے ہیں اس آیت آل عمران کی 164. یہ قرآن میں دوسری جگہ یہی آیت مختلف الفاظ سے آئی ہے. اگر چاہیں تو لکھ لیں، سورہ بقرہ آیت 129، 164 جیسی آیات انہی الفاظ کے ساتھ کم و بیش. سورہ بقرہ کی آیت 129، سورہ بقرہ 151 اور سورہ جمعہ 2 اور 3 آیات. یہ جو اگلی آیت ہے نا بقرہ کی 38 اور 39، دونوں یاد کر کس قدر قرآن کا اتباع، قرآن کے پیچھے چلنا، اس کی پیروی کرنا بڑے دل و جان سے، محبت سے، اس کو اتباع کہتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ بالکل اس وقت جب اس کو نکالا تھا جنت سے شیطان کو، اور شیطان کے ساتھ آپ کو پتہ ہے حضرت آدم اور اماں حوا بھی نکلے تھے، اور ان کو یہ بات بتائی، بڑی اہم بات. کیا بات ہے؟ قلنا اہبطوا منہا جميعا، کیونکہ اس وقت پھل کھا لیا تھا حضرت آدم نے، جس سے منع کیا تھا. اب شیطان نے ورغلایا تھا، لہذا فرمایا معافی تو ہو گئی تھی حضرت آدم کو، کیونکہ پریشان ہو گئے. اور جب پریشان ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے الفاظ سکھا دیے. کون سے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الظالمین. تو اب اللہ تعالیٰ نے اپنے پلان کے مطابق کہا کہ چلو تم دنیا میں، اور فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، دنیا میں اگر تم نے اس ہدایت پر جو میں بھیجوں گا اس پر کا اتباع کیا، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ تمہیں کسی آنے والے پریشانی سے غم لاحق ہوگا، نہ گزرے ہوئے پر تمہیں کوئی غم ہوگا. یعنی تم اس اتباع کے بعد بالکل ہر قسم کی پریشانی نہیں ہوگی اور تم جنت میں آ جاؤ گے. تو اتباع قرآن، اور اس قرآن کا مطلب ہے قرآن کے ساتھ سنت، کیونکہ قرآن کا اتباع ویسا ہی ہوگا جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. یہ ہے آپ کا کامیابی اور جنت میں. اور اس سے اگلی آیت بالکل الٹ اس کا، والذین کفروا، جن لوگوں نے اس قرآن و سنت کا انکار کیا، وہ کذبوا، اس کو جھٹلایا، اس کی مخالفت کی، بآیاتنا، ان احکام کی جو اس میں بیان ہوئے ہیں، اولئک اصحاب النار، یہ جہنمی ہوں گے، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں گے. اچھا، پہلے آپ نے بہت ساری احادیث کا خلاصہ سنا روزے کے حوالے سے. اب آپ کے سامنے ہے، آپ کے ہینڈ آؤٹ میں موجود ہے کہ خلاصہ کس بات کا؟ قرآن کے کیا فضائل بیان کیے ہیں اللہ تعالیٰ کے نبی سے. تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن مجید سیکھے اور سکھائے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ،
یہ نہیں کہا کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو بڑی بڑی ڈگریاں لے. کیوں؟ یہ سیکھے گا تو انسان بنے گا. ڈگریاں انسان کو انسان نہیں بتاتی. آپ دیکھ لیں بڑی بڑی ڈگریوں والے کس قدر گمراہی ہوں اور کس قدر بھٹک رہے ہیں. یہ قرآن ہے جو آپ کو سیدھا راستے پہ روشن کرتا ہے. قرآن مجید سیکھنے کے لیے گھر سے نکلے جو آدمی، اللہ تعالیٰ اس لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتے. کیوں؟ وہ نکلا ہے اللہ تعالیٰ، اس نے کوشش کی ہے، ضرور اللہ اس کو وہ راستے دکھائے گا. قرآن مجید کا علم سیکھنے والوں کے لیے زمین و آسمان کی ہر چیز، حتیٰ کہ پانی کے اندر مچھلیاں بھی دعا کرتی ہیں. بولا یہ کیوں ہوتا ہے کہ ہر چیز اللہ کی دعا جو ہے مچھلیاں تک پانی میں دعا کرتی ہیں؟ کیوں بولا؟ خود اللہ ان کو حکم دیتے ہیں کہ یہ میرا بندہ میرے راستے میں نکلا ہے، تم اس کے لیے دعا کرو. اس لیے وہ دعا کرتی ہیں. یعنی یہ عمل اتنا اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے کہ پوری مخلوق کو حکم دیتے ہیں. قرآن مجید پڑھنے اور پڑھانے والے اللہ کے سلیکٹڈ آدمی ہیں، چنے ہوئے ہیں. کیوں؟ یہ کام کس کے لیے کر رہے ہیں؟ تاکہ دنیا کی زندگی اس کے احکامات کے مطابق گزاریں. یہ اس لیے اللہ کے چنیدہ لوگ ہیں. قرآن مجید پڑھنے پڑھانے والوں پر اللہ کی سکینت نازل ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا ذکر فرشتوں کے سامنے کرتا ہے. اچھا، اب آپ مجھے بتائیں، یہ مسلم کی حدیث جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے کہ قرآن پڑھنے پڑھانے والوں پر اللہ کی سکینت نازل ہوتی ہے، بھلا کیسے؟ جلدی بتائیں. دیکھیں نا، ہمیں اس کے مفہوم کو سمجھنا چاہیے ایک تو تھا. جی شاباش. صحابی پڑھ رہے تھے تو سورہ بقرہ، تو انہوں نے سکینت کو نزول دیکھا اور صبح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد میں بتایا. انہوں نے کہا یہ فرشتے تھے جو اللہ کے حکم سے پر رحمت دیکھیں، نازل کرتے. یہ آپ ایک اسپیسیفک بات کر رہے ہیں. حدیث جنرل ہوتی ہے ہر زمانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قرآن پڑھنے اور پڑھانے والوں کو اللہ تعالیٰ سکینت عطا فرماتا ہے. سر روح کو غذا ملتی ہے نا تو سکون ملتا ہے پھر. اچھا ڈاکٹر صاحبہ، یہ بات صرف اتنی نہیں ہے. یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کسی حد تک. اصل میں جب انسان کو وہ قاعدے، اصول، ضابطے، قانون قرآن پڑھنے پڑھانے والوں کو پتہ چلتے ہیں کہ ان قوانین پہ عمل کر کے مجھے دنیا میں بھی اللہ کی تائید اور نصرت حاصل ہوگی، آخرت میں جنت ملے گی، اس کو انتہائی سکون اور اطمینان حاصل ہوتا ہے. جی سر. یہ یہ ہے اس کا صحیح مقصد. اچھا، اللہ تعالیٰ کو یہ عمل اتنا پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ کے گرد تو آپ کو پتا ہے ایک فرشتوں کا جھومٹ رہتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کے اس عمل کو ان فرشتوں کے سامنے ذکر کرواتے ہیں. یہ اتنا پسندیدہ عمل ہے اللہ کے نزدیک. قرآن مجید کا بکثرت تلاوت کرنے والا قیامت کے روز مقرر فرشتوں کے ساتھ کھڑا ہوگا. ذرا دیکھیں کیا اللہ تعالیٰ اس کو مرتبہ عطا فرما رہے ہیں. قرآن مجید کی بکثرت تلاوت کرنے والے لوگ قابل رشک ہیں. ہم قابل رشک کس کو سمجھتے ہیں؟ دولت مندوں کو، امیروں کو، مالداروں کو. اللہ کہہ رہے نہیں، تمہیں اگر رشک کرنا چاہیے تو ان قرآن کی تلاوت کرنے والے، کیا مطلب؟ پڑھ کے سمجھ کے استفیدہ کرنے والے. قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے کو ایک ایک حرف 10 نیکیاں ملتی ہے. کیا مطلب ہے اس کا بھلا؟ جلدی بتائیں. سر وہی بات ہے کہ نیکیاں پھر اسی کو ہی ملتی ہیں جو صحیح طرح سے پڑھتا ہے، سمجھتا ہے، عمل کرتا ہے اور پھر آگے بھی پہنچ جاتا ہے.
یہ بات آپ کی 100% ٹھیک ہے، لیکن ہم نے کیا کر لیا ہے؟ ہم نے صرف پڑھنے پہ کہ قرآن کا ایک حرف اور حساب بھی لگاتے ہیں، حالانکہ جو بات آپ نے کہی اصل بات وہ ہے تلاوت کرنے کا مطلب ہے کہ پڑھ کے سمجھ پہ اس پہ عمل کرنا اور پھر آگے لوگوں کو پہنچانا۔ بالکل آپ نے ٹھیک، پھر تو 10 نیکیاں ملیں گی ایک ایک حرف پر۔ لیکن اگر صرف پڑھ کے اس نے عمل کیا نہ آگے پہنچایا تو وہ یہ قرآن کا پڑھنا ہمارے لیے قیامت کے دن خود قرآن ہمارے خلاف گواہی دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے ان قوم اتخذوا ھذا القرآن محجورا، لوگوں نے اس قرآن کو نشانہ تہذیب سمجھا تھا، لافنگ سٹاک تھا کہ پڑھتے اس کو تھے، عمل اس کے برخلاف کرتے تھے۔ تو بہت اچھی طرح سمجھیے، یہ ہم نے کہ قرآن ختم کر دیا، نیکیوں کے ڈھیر جمع کر لیے، عمل میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، یہ کوئی اجر آپ کو نہیں ملے گا قطعاً۔ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا۔ قرآن اپنی اولاد کو قرآن مجید کی تعلیم دلوانے والے قیامت کے روز 2 ایسے قیمتی لباس پہنائے جائیں گے جن کے مقابلے میں دنیا و ما فیہا کی ساری دولت ہے ہوگی۔ اولاد کو اگر جہنم سے بچانا ہے، جو اس کا حکم ہے سورۃ تحریم میں قوا انفسکم واہلیکم نارا، تو پھر قرآن پڑھائیے، قرآن سمجھائیے، قرآن پر عمل کی ان کو تربیت دیجیے۔ اچھا، یہ جو آخری 10 نمبر پہ ہے، قرآن مجید کا ایک سرا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرا آپ کے ہاتھ میں ہے، اور اگر آپ اس کو تھامے رکھیں گے تو کبھی گمراہ نہیں۔ اگر آپ نے، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں تو ہے، اس نے قرآن نازل فرمایا ہے، آپ اگر اس پر عمل نہیں کریں گے تو پھر آپ کو گمراہی سے کوئی بچا نہیں سکے گا۔ اور ہلاکت سے بچنا ہے آخرت کی اور دنیا کی، تو قرآن کو اعتصام بالقرآن، قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لو، پڑھو، سمجھو، اس پر عمل کرو۔ اور اگر یہ نہیں کرو گے تو پھر ہلاکت جو ہے وہ مقدر ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ یہ آیت یاد کر لیجئے، سورۃ طٰ کی 124، ومن اعرض عن ذکری، جس نے میرے اس ذکر قرآن سے منہ موڑا، فإن لہ معیشۃ ضنکا، اس کی زندگی کو ہم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم تنگ کر دیں، تکلیف دہ زندگی ہوگی۔ کوئی لمبی چوڑی تفسیر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آج آپ دیکھ لیں، ہم نے قرآن سے منہ موڑا ہے نا، زندگی کتنی تنگ ہے، مہنگائی دیکھیں، بے انصافی اور ظلم و ستم دیکھیں، عدالتوں کا رول دیکھیں، حکمرانوں کا دیکھیں، عام انسانوں کا دیکھیں، دکانداروں کا دیکھیں، کیونکہ ہم نے اس قرآن کے احکامات کو چھوڑا ہے تو ذلت اور پستی کی انتہا دیکھیں، کتنی زندگی تنگ ہے۔ اچھا، ایک اور بات، شیطان جو ہے، اللہ تعالیٰ نے ہماری آزمائش کے لیے اس کو پیدا کیا ہے نا، اور اس نے بھی اللہ سے کہا ہے، کھلا چیلنج دیا ہے، میں دائیں سے آؤں گا، بائیں گے آؤں گا، آگے سے آؤں گا، پیچھے، ان کو برگلاؤں گا، ان کو کہاں لے کے جاؤں گا؟ جہنم۔ جب آپ من یعش عن ذکر الرحمن، جو رحمان کے ذکر سے غفلت برتتا ہے، وہ کون ہے؟ جو ان قرآن کو پڑھتا ہے، نہ قرآن کو سمجھتا ہے، نہ اس کے مطابق عمل کرتا ہے۔ اگر یہ کام نہیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نقیض لہو شیطان، پھر ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں، کیونکہ کفر کیا نا اس نے، مسلط کر دیتے ہیں، فہو لہو قرین، بڑا بیسٹ فرینڈ ہوتا ہے۔ تو فرینڈ کہاں لے کے جائے گا؟ جو اس نے بدلہ سے چیلنج کیا ہے، وہ آپ کو جہنم میں لے کے جائے گا۔ تو شیطان کا ساتھی بننا انسان کے لیے دنیا اور آخرت کا خسارہ ہے۔ خود دیکھ لیں سورہ نساء میں، یکن الشیطان لہو قرینا، جس کا بیسٹ فرینڈ شیطان ہوا، فساء قرین، کتنا برا ہے وہ ساتھی، جو دنیا میں بھی ذلیل و خوار اور آخرت میں جہنم۔ اور اسی قرآن کے بارے میں جو رمضان میں نازل ہوا، یہ ہے ان قوموں کے عروج و زوال کا باعث۔ جو اس کو پڑھ کے سمجھ کے اس کے نظام کو قائم کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو عزت میں بے فخر دے گا۔
तारीख गवाह है। खुलफाए राशिदीन का दौर देख लें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर देख लें, और जो इसको छोड़ेगा वो जलील और रुसवा होगा। आज अपने मुल्क को देख, इन्नल्लाह यरफ़अ बिहाज़ल किताब, अल्लाह इस कुरान मजीद के जरिए कौमों को रिफ़्फ़तें और तरक्कियां अता फरमाता है। यदअु बिही आखिरीन, और इसी कुरान को छोड़ देने की वजह से इंसान जो है वो पस्तियों में से दो चार होता है। अच्छा, मौत के बाद जो है, पहले तो मौत के वक्त फरिश्ते वो आते हैं जिस जैसे आपके अमाज में, उसके बाद कब्र पहला मरहला है कि जिसमें इंसान को उसकी बरज़खी जिंदगी शुरू होती है, और बरज़खी जिंदगी जो है उसमें 3 सवालों के जवाब के बाद फैसला हो जाता है कि इसकी कब्र को जहन्नम का गड़ा बनना है या जन्नत के बागों में से एक बाग। तो 3 सवाल जो हैं उसका जब जवाब वो नहीं दे पाता, 3 सवाल क्या है? तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है, और तेरा रसूल कौन। अब जब जवाब नहीं देता ना, तो फरिश्ते डांट के उसे पूछते हैं, ला दरई तो वला सलई था, तूने न जानने की कोशिश की और न तलावत कुरान की, वरना तुम्हें पता होता। ये है, आप देखें वहां कुरान पहले मरहले पर ही जिसने इससे मुंह मोड़ा वो अजाब का। ये मफहूम है बुखारी की हदीस का। ये मामला तो हो गया ना बरज़ख में। अब आइए, जब वो उठाया जाएगा कब्र से, दूसरा फूंक फूंका जाएगा, नहशुरुहु यौमल क़ियामत, हम उसको अंधा उठाएंगे। अच्छा, कुरान की इस आयत में सूरत ताह में आगे बताया कि इंसान खुद सवाल करेगा, तो भाई मैं तो दुनिया में 6x6 मेरी आई साइट थी, मुझे अंधा क्यों उठाया? अल्लाह ताला जवाब देंगे कि तू दुनिया में हमें भूला रहा ना, कुरान के करीब नहीं गया, भी तुम्हें भूल गए। और ये है, वमन आरद अन्हु फइन्नहु यहमिलु यौमल क़ियामत विज़रा, जो कोई इस कुरान से मुंह मोड़ेगा वो क़यामत के रोज सख्त बारे गुनाह उठाएगा। अब जहन्नम का जरा देखें, वमन युरिदु अन ज़िक्र रब्बिही, जो कोई अपने रब के जिक्र से मुंह मोड़ेगा, जिक्र कुरान है यहाँ पे, यसलुकहु अज़ाबन सअदा, उसे सख्त अजाब दिया जाएगा। और बड़ी खौफनाक बात है, खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ उस बंदे के खिलाफ गवाही देंगे जो क्या कहेंगे, वक़ाल रसूल, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे, या रब, ऐ मेरे परवरदिगार, इन्न कौम इत्तखज़ू हाज़ल कुरान महजूरा, इस कुरान को हमारे इन लोगों ने निशाना तज़हीक बनाया, इसको छोड़ रखा था। अल्लाह ताला हमें इनमें से ना करे। आज मौका है हम इस कुरान के साथ जुड़ जाएं। और छोटी सी हदीस है मुस्लिम की, अल कुरान हुज्जतुल लक औ अलैक, या तो तेरे हक में हुज्जत होगा अगर तूने दुनिया में पढ़ के समझ के अमल किया, उसकी दावत दी, ये तेरे हक में खुद हुज्जत होगा, ये अल्लाह को कहेगा इसको बख्श दे। और अलैका, या कुरान तेरे खिलाफ हुज्जत होगा, कब? जब दुनिया में तुमने इससे बिल्कुल मुंह मोड़ के रखा है। तो अब ये कुरान तेरे खिलाफ वहां दलील है कि तुझे जहन्नम में भेजा जाना बिल्कुल ठीक है। कुछ हदीसें और आपके सामने आपके हैंडआउट में मौजूद हैं कि कौमों का अरूज ज़वाल किससे वाबस्ता है? कुरान से। अगर आपको बिल्कुल मिसाल कंक्रीट देखनी है तो अफगानिस्तान में चले जाए, किस तरह उरूज अता फरमाया है कुरान ने मुजाहिदीन अफगानिस्तान, किस तरह जवाल अमेरिका जैसी ताकत जो अपने आप को इनविंसिबल समझती थी, किस तरह उसको जलील और रुसवा हुआ है। इन्नल्लाह यअफ़ु बिहाज़ल किताब, अल्लाह इसी कुरान मजीद से कौमों को रिफ़्फ़तें और तरक्कियां अता फरमाएगा। वो यदअु बिही आखिरीन, और इसी कुरान को छोड़ देने की वजह से दूसरी कौमें ज़िल्लत और पस्ती से
खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। क्या बात है, तुम में से बेहतर शख्स वो है जो कुरान सीखे और कुरान सिखाए। और अभी आज पढ़ी हदीस पढ़ी है मुस्लिम जामी, अल कुरान तो हुज्जत लक औ अलैक। कितनी फैसला कुन बातें हैं जो कुरान हमें बता रहा है। हाय हाय, क्या हदीस है। इकराउ कुरान, कुरान पढ़ो, किस लिए? ताकि इसके मुताबिक अमल कर सको, इसकी दावत दे सको। फ़इन्नहु याती यौमल क़ियामत शफ़ीअन लिअस्हाबिही, ये अपने असहाब के साथ के लिए सिफारशी बनकर आएगा। वही जो कुरान हुज्जतुल लक और अलैका, या तेरे हक में हुज्जत है अगर तूने इस पे अमल किया है, वरना तेरे खिलाफ हुज्जत है। और कुरान की फजीलत कैसी है, 11वीं और 13वीं की बड़ी कमाल की हदीस है, मैं आपके सामने पढ़ चुका हूँ। फज़्ल कलाम अल्लाह अला साइरिल कलाम, अल्लाह के कलाम की फजीलत सारे कलामों पर कैसी है? कफ़ज़्लिल्लाहि तआला अला, ऐसी है जैसे खुद अल्लाह को ताला को फजीलत हासिल अपनी पूरी मखलूक पर। इसी तरह कुरान सारी किताबों से अफजल और फजीलत वाला है। इसलिए जब भी रमज़ान आए तो पूरी तरह प्लानिंग कर लें, ताकि आप मैक्सिमम औकात कुरान के रमज़ान के जो है वो अल्लाह की इताअत में गुजारें। तो ये मनसूबबंदी के आमीन सुम्मा आमीन सर। कुछ पॉइंट्स हैं जो आप पढ़ लेंगे और इनको आप समझ लेंगे, ताकि फिर रमज़ान आने से पहले आपके पास ये सब मौजूद होंगे। आपके सामने अहमद और मुस्नद अहमद और नसाई की हदीस है, अल क़ियामु अस्सियामु वल क़ियामु यशफ़अन लिअब्दिन यौमल क़ियामा। अल्लाह अकबर। रोज़ा और जो दो, हाँ, रोज़ा और रात का क़याम, ये सिफारशी होंगे दोनों बंदे के लिए क़यामत के दिन। कैसे? यक़ूलु सौम, रोज़ा कहेगा रब्बी मनाअतुहु त्ताआम वश्शराब बिन्नहार, रोज़ा कहेगा इस बंदे ने, अल्लाह ऐ रब, इस बंदे ने रुका रहा खाने और पीने से दिन के वक्त। वो यक़ूलुल कुरान, और कुरान कहेगा मनाअतु नौम बिल्लैल व यशफ़अु नाफ़ी, इसने रात के वक्त सोने से रोका था। फिर तरावी में कुरान सुनना है, पूरा कुरान, तो इसलिए हमारे हक में शिफात फरमा। रमज़ान की जो बरक़ात और फ़यूज़ हैं इन सब को पढ़ लें, हदीस आपके सामने हैं। रमज़ान से पहले फिर इनको पढ़ लें। नमाज तहज्जुद, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, क्या सिफात हैं। अल्लाह मुझे और आप सबको ये जो है उसको आमीन सुम्मा आमीन। इन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इसके बाद इन्फाक फी सबीलिल्लाह के रोज़े की हालत में आपको पता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान में और महीनों में भी इन्फाक की इंतहा होती थी, लेकिन यहाँ तो इन्फाक बिल्कुल ऐसे जैसे ये महीना ही इन्फाक का हो। अब ये रोज़े के बारे में सब चीज़ें जो हैं ये आपको रमज़ान में काम आएंगी, और आप इस मंडल को संभाल के प्रिंट करा लें, और फिर रमज़ान के मुताबिक ये दुआएं हैं आपके सामने, ये सारी चीज़ें जो हैं ये आप जो है इन भरपूर इन चीज़ों का रमज़ान जब आए, रमज़ान इसी हालत में गुजारें या जैसा ये इन कुरान और सुन्नत में बताया जाती है। अल्लाह ताला मुझे भी और आपको इन चीज़ों पर तमा हक़ अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अल्लाह पाक